अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महानूर शहरजाद के कलम से तहरीर करदा नावल नैमुल बदर एपिसोड नंबर 4 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो लोग घूमने के लिए हुंजा वैली आए हुए थे। अभी इन्हें यहाँ आए 5-6 दिन ही गुजरे थे और ये वक्त दोनों का ही काफ़ी बहुत अच्छा गुजरा था। वो इस वक्त घूम फिर कर कमरे में वापस आए तो अरबाब का फ़ोन बजा। इसका ध्यान फ़ोन पर गया। अहमद मलिक की कॉल देखकर इसने फ़ौरन अटेंड कर ली। अस्सलाम वालेकुम डैड। अरबाब ने कॉल अटेंड करते ही एहतरामत सलाम किया, जिसका इन्होंने जवाब दिया। अरबाब, अब्बा की तबीयत एकदम बहुत ख़राब हो गई है और तुम्हें मालूम है कि तुम हमेशा ही इनके पास होते हो और तुम्हारी ही बात सुनते हैं। हो सके तो कल वापस आ जाओ आप दोनों। अहमद मलिक लहजे में फ़िक्रमंदी लिए इससे कहने लगे। अरबाब भी इनकी बात पर खासा परेशान हुआ। डोंट वरी डैड, हम लोग कल सुबह ही वापस आ जाएंगे। अरबाब इस तरह किसी कैफियत में कहते साथ फ़ोन बंद कर गया। इसे अब आतिफ मलिक की खासी परेशानी हो रही थी। क्या मतलब कल जाएंगे? क्यों कल जाएंगे? अरूब इसकी बात पर अच्छा खासा बदमज़ा होते हुए गुस्से से इसे पूछने लगी। दादा की तबीयत ख़राब है। अरबाब ने नॉर्मल अंदाज में इसे जवाब दिया। वो इसे सर्द निगाहों से देखने लगी। एक तो आपके दादा हमें सुकून नहीं करने देते। अरूब बदतमीज़ी से इसे देखते हुए बोली। अरबाब इसका रवैया देखता रह गया। अरूब, वो मेरे दादा हैं, आज के बाद इनके मुतालिक इस तरह की बात मत करना। अरबाब भी थोड़ा सख्त लहजा इख्तियार किए इसे बोला। अरूब की आवाज़ ऊंची। अरूब इसकी ऊंची आवाज़ पर एक पल के लिए इसे देख कर रह गई। मेरा मतलब वो नहीं था, अभी तो आए थे हम। अरूब इसके गुस्से पर अपना लहजा मध्यम रखती इसे बोली। अरबाब इसे देखने लग गया। हम फिर आ जाएंगे। अरबाब ने भी नरम लहजे में इसे जवाब दिया, जिस पर वो खामोश हो गई और मुंह बनाकर रह गई। दादा, आप ये दवा खा लें। मिशल आतिफ मलिक के सर पर बैठी इसरार करने लगी, जिस पर वो इसे देखने लग गए। मैं ठीक हो जाऊंगा बेटा। आतिफ मलिक ने लापरवाही से इसे देखकर जवाब दिया। क्या मतलब है आपका कि ठीक हो जाएगा? दादा, ऐसे तबीयत ठीक नहीं होती है, आपको खानी होगी। मिशल बात पर डटी इनसे कहने लगी, जिस पर आतिफ मलिक को मजबूरन दवा लेनी पड़ी। वो मुस्कुरा दी। बेटा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपका एडमिशन करवाने चलेंगे। आतिफ मलिक बमुश्किल इसे देखते हुए नरमी से कहने लगे। मुझे मालूम है दादा, आप यकीनन मेरा एडमिशन करवाएंगे, लेकिन अभी आपको बहुत आराम की ज़रूरत है। आपको आराम करना चाहिए, एडमिशन होता रहेगा। मिशेल इनकी बात पर इन्हें देखकर तंबीह करने लगी, जिस पर वो मुस्कुरा दी। जीती रहो मेरी बच्ची। वो मुस्कुराते हुए इसे देखकर कहने लगे, जिस पर मिशेल भी मुस्कुरा गई और आज वो यही इनके पास सोने का इरादा रखती थी कि कहीं रात में इन्हें कोई मदद चाहिए हो। आतिफ मलिक के सोने के कुछ देर के बाद वो काउच पर जाकर सो गई। आतिफ मलिक इसके लिए इसके बाप की तरह थे। बचपन से लेकर आज तक वो इसकी हर बात मानना, इसे प्यार से बात करना मिशेल के लिए बहुत अहम थे। अरूब और अरबाब 10 बजे के करीब वापस कराची आ चुके थे और घर भी पहुंच गए थे। अरूब तो सीधा कमरे में चली गई थी, जबकि अरबाब आतिफ मलिक के रूम की तरफ बढ़ा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दादा बैकग्राउंड के साथ पुश टिकाए बैठे हुए थे और मिशेल इनके पास मौजूद इन्हें नाश्ता करवा रही थी। दादा, आपकी तबीयत कैसी है? अरबाब इनके पास आते हुए फिक्रमंद सा पूछने लगा और हल्का सा मुस्कुराए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरबाब, तुम वापस क्यों आ गए बेटा? मेरी इतनी तबीयत ख़राब नहीं थी। आतिफ मलिक इसे थोड़ा खफगी से देखते हुए बोले। आपकी तबीयत ठीक थी, अपना चेहरा देखा है दादा। आप और कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर को चेक करवाया? अरबाब इन्हें संजीदगी से देखते हुए पूछने लगा। जी, करवाया था। इन्होंने कहा है कि वीकनेस है बहुत। आतिफ मलिक की जगह अब की बार मिशेल ने जवाब दिया। इसका ध्यान मिशेल पर गया। अब से आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आराम करेंगे। मैं हूँ, मैं सब संभालूंगा। अरबाब इन्हें सख्ती से मना करने लगा। बचपन से ही ऐसा होता था। वो इनके लिए जब भी फिक्रमंद होता था तो इन्हें ऑर्डर देता, जिस पर वो गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा देते थे। जब आप दोनों मौजूद हैं तो मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देर बीमार रह सकता हूँ। आतिफ मलिक मुस्कुराती हुई आंखों से बारी बारी दोनों को देखते हुए बोले। दादा, अगर आप ठीक भी हो जाएं, आप कंपनी नहीं जाएंगे? बहुत कर लिए काम, बस घर रहें। अब ये कह रहे हैं ना सब संभाल लेंगे। मिशेल इन्हें देखते हुए कहते साथ एक नज़र अरबाब पर डालती हुई बोली। इसकी बात पर अरबाब ने इसे घूरा। आप आराम करें, मैं फ्रेश हो जाऊं। अरबाब इन्हें मुस्कुरा कर कहते साथ बाहर की तरफ बढ़कर, और मिशेल इन्हें नाश्ता करवाने के बाद मेडिसिन देने लगी। अरबाब फ्रेश होकर नीचे आया तो रूब भी अब साथ मौजूद थी। तभी जाफ़र आता दिखाई दिया। तुम्हारे घर में तुम्हें कोई रहने नहीं देता? अरबाब ने इसे देखकर मज़ाहिया अंदाज में पूछा, जिस पर जाफ़र जो नज़रें इधर उधर घुमा रहा था इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। जाफ़र इसे गले लगते हुए बोला। रूप खामोशी से काउच पर जाकर बैठ गई। अरबाब इस बात में सर हिला गया और इसे बैठने का इशारा किया। तभी मिशेल सर को दुपट्टा हिजाब की सूरत आती दिखाई दी।
اور جعفر اس سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ سادگی میں بھی اس کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جعفر کو اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو مشل؟ مشل جو نظریں جھکائے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی، زوبیہ کی آواز پر چلتے قدم ایک دم رک گئے اور اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دادا کے لیے چائے بنانے؟ مشل نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زوبیہ سر کو خم دے گئی، جعفر بھی سن چکا تھا۔ اگر ایک کپ میرے لیے بھی بنا دیں؟ جعفر کی بات پر مشل کا دھیان فوراً اس کی طرف گیا اور وہ اسے دیکھنے لگی اور خاموش رہی۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ شروع سے ہی جعفر سے تھوڑا جھجکتی تھی۔ میرے لیے بنا دینا ایک کپ۔ اروپ نے منہ بنا کر اسے دیکھے بغیر آرڈر دیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ تیری یہ کزن کچھ زیادہ خاموش طبیعت نہیں ہے؟ جعفر منہ بسور کر ارباب کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ارباب نے ایک نظر مشل پر ڈالی۔ تمہیں کیوں اتنی لگ رہی ہے؟ ارباب نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ویسے ہی، جعفر کندھے اچکا کر نارمل انداز میں بولا۔ ارباب اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے ملنے آیا ہے نا، مجھ سے باتیں کر۔ ارباب نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے کہا۔ اسی طرح وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی نوشین محترمہ وہاں آ کر بیٹھ گئی اور روپ سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ چائے کی ٹرے لیے آتی دکھائی دی اور وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے نظریں جھکائے ٹیبل پر ٹرے رکھتی گزر گئی۔ آج تو شاید عید ہو گئی میری، جعفر دوسری بار اس کے دیدار میں خود سے دل میں کہتے ساتھ چائے کا کپ اٹھا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور ارباب اور عروب کی شادی کو 4 مہینے گزر چکے تھے اور وہ دونوں اچھے سے رہ رہے تھے۔ بس فرق اتنا ہوا تھا کہ ارباب مصروف ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا اور حیران کن بات یہ تھی کہ عروب کی سب سے زیادہ نوشین محترمہ سے بنتی تھی۔ نوشین محترمہ جو کسی سے نہ بنانے والی عروب سے بنائی ہوئی تھی، وہ زیادہ تر دونوں ساتھ ہی نظر آتی تھی۔ مشل کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اور وہ وہاں مصروف رہتی تھی۔ کالج میں وقت گزارنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ مشل زوبیہ کے کہنے پر اس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ تبھی وقاص آ کر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگ گیا اور اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی مشل کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے زوبیہ، مجھے کالج بھی جانا ہے صبح۔ مشل وہاں سے جانے کے لیے بہانہ بناتے ہوئے اسے بولی تو زوبیہ نے اسے دیکھا۔ کوئی نہیں، ابھی تو صرف 10:30 ہوئے ہیں، 11 بجے بجلی چلی جانا، 11 بجے تک چلی جانا، باتیں کرتے ہیں نا، میں بور ہو رہی ہوں۔ زوبیہ اسے دیکھتے ہوئے اصرار کرنے لگی جس پر وہ مجبوراً مان گئی۔ وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جبکہ وقاص مسلسل اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظریں چہرے کے بجائے اس کے وجود میں جمی ہوئی تھی۔ تبھی نوشین محترمہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی اور وقاص کو مشل کو دیکھتا پا کر انہیں شدید غصہ آیا اور اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ نوشین محترمہ کے آتے ساتھ ہی مشل بغیر ان کے کچھ سنے خاموشی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی اور زوبیہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ وقاص وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ خبردار، جو تو اس لڑکی کو پسند کرنے لگا، یہ منحوس کبھی میری بہو نہیں بنے گی اور اس کی اداؤں پر فدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے پیچھے لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نوشین محترمہ اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولی جس پر وہ ان کی باتوں پر نفی میں سر ہلاتا اٹھ کر چلا گیا۔ نظر رکھنی پڑے گی مجھے، نوشین محترمہ خود سے بولتے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں جا رہا ہے؟ وہ ہاتھ جو خود بھی اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا زوبیہ کو آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی آواز سنتے ہی زوبیہ کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور اس نے بڑھتے قدم رکے۔ روم میں وہ اس کی طرف رخ موڑتی نارمل انداز میں اسے جواب دینے لگی۔ کہاں تھی آج سارا دن، نظر نہیں آئی؟ وہاں جس کے چہرے پر گہری نظریں مرکوز کیے اسے بولا۔ زوبیہ کے گال خود بخود سرخ ہونے لگے۔ نہیں تو میں گھر ہی تھی، آپ نہیں تھے تو اس لیے شاید۔ زوبیہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ وہاج کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یعنی تم بھی مجھ پر نظر رکھتی ہو کہ میں گھر ہوں یا باہر؟ وہ شوخے لہجے میں اس کے تھوڑا قریب ہوتا بولا۔ زوبیہ اس کے قریب آنے پر کنفیوز سی پیچھے کو ہوئی، ہارٹ بیٹ بہت تیز چل رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ زوبیہ کی اس کی بات پر خجل سے ہوتی اسے کہتے ساتھ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور وہ پیچھے کہکہا لگا گیا۔ اف، ایک تو یہ لڑکی، بہاج اسے جاتا دیکھتے ہوئے خود سے بولتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارباب صبح کا 11 رات کے 10 بجے واپس آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو عروب کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا جبکہ وہ بیڈ پر تیار بیٹھی تھی۔ ارباب ہاتھ میں پھولوں کا بوکے لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے کیا، عروب نے اس کی جانب دیکھا اور بوکے تھام کر ایک سائڈ پر پھینک دیا۔ ارباب اسے دیکھنے لگا۔ اس کا بوکے اس طرح پھینکنا ارباب کو بے حد ناگوار گزرا تھا۔ کام بہت تھا آج، ارباب نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بتانا چاہا۔ اتنے مصروف تھے کہ آپ کے پاس میری کال اٹینڈ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح پچھلے 3 گھنٹے سے تیار ہو کر بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ عروب سرد لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے چیخی۔ ارباب اسے دیکھنے لگا۔ میری 3 میٹنگز تھی اور میں نے تمہیں بولا تھا کہ انکل آنٹی کو ویکینڈ کا بول دو، تمہاری غلطی ہے عروب۔ ارباب اس کے لہجے کو نظر انداز کرتا تحمل بھرے لہجے میں اسے جواب دینے لگا۔
ہمیشہ میری ہی تو ہوتی ہے. اگر آپ ایک دن نہیں جاتے کمپنی تو کمپنی ختم نہیں ہو جانی تھی. لیکن آپ کو میری بات نہیں ماننی تھی. جان کر آپ نے کیا ہے تاکہ مجھے میری فیملی کے سامنے گلٹی فیل ہو. اروپ سرخ چہرے لیے مزید اونچا لہجہ اختیار کیے بے فضول بولنا شروع ہو گئی تھی. اوہ پلیز شٹ اپ. میں تمہاری سوچ کا کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں, آرام کرنا چاہتا ہوں. ارباب اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھے بغیر بولتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا. اروب اسے جاتا دیکھنے لگی, جس سے اسے سوری تک نہیں بولا تھا. وہ امید کر رہی تھی وہ سوری بولے گا. ارباب کے سوری نہ کرنے پر اسے مزید غصہ آیا. ارے یار یہ کیسے ہوگا, کتنا مشکل ہے, سمجھ بھی نہیں آ رہا. مشل اس کوشچن کو کب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے آخر میں تھک کر خود سے کہنے لگی, وہاج بھائی کے پاس جاتی ہوں, انہیں ضرور پتا ہوگا. مشل سوچتے ہوئے فوراً سے رجسٹر اور کتاب اٹھاتی, پیروں پر چپل گھسائے کمرے سے باہر کی طرف بڑھتی, تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہاج کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی اور سامنے سے آتے ارباب سے ٹکرائی. اس کی کتاب اور رجسٹر زمین پر گر گیا. اللہ. مشل ماتھا مسل کر کہتے ساتھ سامنے موجود شخص کو دیکھنے لگی اور منہ بنا کر اپنی چیزیں اٹھانے لگی. چھٹی ہونے کے باعث ارباب آج گھر میں موجود تھا, دیکھ کر نہیں چل سکتی. ارباب نے اسے گھورتے ہوئے تھوڑا ٹھنڈے لہجے میں کہا, میں دیکھ کر آ رہی تھی, آپ نہیں آ رہے تھے. مشل اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگی اور آگے کی طرف بڑھنے لگی. کہاں جا رہی ہو؟ ارباب اس کے ہاتھ میں کتاب اور رجسٹر دیکھ کر سوالیہ نظریں اس پر مرکوز کیے پوچھنے لگا. وہاج بھائی سے کوشچن سمجھنے. وہ اسے جواب دیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگی. وہاج دوستوں کے ساتھ گیا ہوا ہے. ارباب اسے جاتا دیکھتے ہوئے اس کی طرف مڑتا بتانے لگا, جس پر اس کے قدم رکے. اب کل میرا ٹیسٹ ہے. مشل پریشان ہوتی خود سے کہنے لگی. ارباب اسی کو دیکھ رہا تھا. مجھے دکھاؤ, کیا پتا مجھے آتا ہو. ارباب نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے نرمی سے اسے کہا. مشل نے اسے دیکھا اور اسے کتاب تھمائی اور کوشچن پر اپنی انگلی رکھی. ارباب دیکھنے لگ گیا. روم میں چلو, میں سمجھاتا ہوں. ارباب اسے دیکھے بغیر کہتے ساتھ روم کی طرف قدم بڑھا گیا. مشل تھوڑا کنفیوز ہوئی لیکن پھر خاموشی سے چلی گئی. نیچے بیٹھی نوشین محترمہ اور اروپ کی نظروں سے یہ منظر نہیں بچ سکا. دیکھ رہی ہو جتنی معصوم بنتی ہے نا یہ. میرے بیٹے وقاص کو اپنے پیچھے پاگل کیا ہوا ہے, اور وہ مجھے تو ارباب کے دوست اور اس کا بھی کوئی سین لگتا ہے. سنبھل کر رہو اس سے. نوشین محترمہ اروپ کے کان بھرتے ہوئے اس سے بولی, جس پر وہ سوچنے لگی اور اس بات میں سر ہلا گئی. جاؤ پیچھے اس کے. نوشین محترمہ اسے کہنے لگی اور ان کی بات پر عمل کرتی وہ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی اور وہ مسکرا دی. اس کی بے عزتی ہوگی, مجھے بڑا مزہ آئے گا. نوشین محترمہ دل میں مشل کی بے عزتی کا سوچتی خود سے خوش ہوتے ہوئے بولتے ساتھ سیب کھانے لگی. ارباب اسے کوشچن سمجھا رہا تھا. مشل دھیان سے سمجھ رہی تھی. تبھی اروپ کمرے میں داخل ہوئی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اروپ نے روکھے انداز میں مشل کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا. سوال سمجھنے آئی ہے. مشل کی جگہ ارباب نے اسے نرمی سے جواب دیا, جس پر اسے مزید آگ لگ گئی. اس کے منہ میں زبان نہیں ہے. اروپ نے خاصی بدتمیزی سے مشل کو دیکھ کر بولا. ارباب نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا. یہ کیسے لہجے میں بات کر رہی ہو اروپ؟ ارباب نے اسے سخت لہجے میں ٹوکا, جس پر وہ اسے گھورنے لگی. آپ کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ ہاں. اروپ سینے پر بازو باندھ کر اسے کہنے لگی. ارباب نے اپنی داڑھی کھجائی. مسلسل اس کا ہی لہجہ ارباب کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا. تم جاؤ یہاں سے, میں تمہیں تمہارے روم میں سمجھانے آتا ہوں. ارباب اس کے چہرے پر سنجیدہ نظریں مرکوز کیے بولا. وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی. اروپ اسے بے حد غصے سے دیکھ رہی تھی. مشل سر جھکائے چلی گئی. میں بہت دنوں سے تمہارا یہ بدتمیز رویہ برداشت کر رہا ہوں. بہتر ہے اپنا رویہ ٹھیک کر لو, ورنہ نقصان تم اٹھاؤ گی. ارباب اروپ سے اسی کے انداز میں بات کرتا اسے بولا, جس پر اروپ کو شدید غصہ آیا. اس لڑکی کی خاطر آپ مجھ پر چیخ رہے ہیں؟ اروپ سرخ چہرے لیے ارباب کو دیکھ کر چیختے ہوئے حیرانگی سے پوچھنے لگی. میں تمہارے انداز میں تمہیں جواب دے رہا ہوں. ارباب درشتگی سے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا اور اروپ بس اسے جاتا دیکھتی رہ گئی. ارباب اس وقت جعفر کے گھر میں اس کے پاس موجود تھا. یار تو غصہ نہ ہوتا, جعفر نے اسے سمجھانا چاہا, جس پر ارباب نے اسے دیکھا. کیا مطلب میں غصہ نہ ہوتا یار؟ وہ شادی سے پہلے والی اروپ اور شادی کے بعد والی اروپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیشہ لڑنے پر ہوتی ہے. ارباب اس وقت شدید غصے میں جعفر کو اونچی آواز میں کہنے لگا. جعفر اسے دیکھنے لگ گیا. بس پروپوز ہو گئی بھابھی تجھے اس کزن کے ساتھ دیکھ کر. بس پوزیسو ہو گئی بھابھی تجھے اس کزن کے ساتھ دیکھ کر, اسی لیے تو جا کر سوری کر دے, سب ٹھیک ہو جائے گا. جعفر نے اسے دیکھتے ہوئے آرام سے سمجھانا چاہا. ارباب اسے دیکھنے لگ گیا. میں اس کو چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں. ارباب نے جعفر کو بتانا چاہا, جس پر جعفر نے اسے دیکھا. مجھے معلوم ہے بھائی, ریلیکس کر. لڑکیاں نہیں سمجھتی, یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. انہیں سمجھانا اور سمجھنا بہت مشکل کام ہے. جعفر مزاحیہ انداز میں اسے کہتے ساتھ ارباب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا. تو کبھی سیریس نہیں ہو سکتا؟ ارباب نے نفی میں سر ہلا کر اسے بولا.
जिस पर वो इसे देखने लगा। सीरियस नहीं हो तभी तो सुकून में हो, तेरी तरह हर वक्त गुस्से में नहीं हूँ। जाफर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे कहा, जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गया। मुझे चलना चाहिए घर, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरा अरबाब घड़ी पर वक्त देखते हुए मिलते हुए बोलता गाड़ी की कीज़ लेता बाहर की तरफ बढ़ गया। जाफर इसे जाता देखने लग गया। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।